وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، آپ کے سامنے کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دعوت کو کیسے اسٹارٹ کیا اور شروع کیا، آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو چھپ چھپا کر کے دعوت دیتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے اندر یہ جو دعوت دیے، انفرادی طور پر لوگوں سے ملے اور چھپ چھپ کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول ہونے کی طرف لوگوں کو دعوت دی. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹیم بن گئی، ایک جماعت بن گئی، اور وہ جماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرنے لگے. اس کے بعد یہ جو چھپ چھپا کر کے دعوت کا مرحلہ تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شعراء آیت نمبر 214 کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبوں کو ڈرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم جو آیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنے قرابت داروں کو سمجھائیے، اللہ کی طرف دعوت دیجیے، یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ آپ کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دیجیے. دراصل اگر اس سورہ کو آپ پڑھیں گے، اس سورت کی آپ تلاوت کریں گے اور اس کی میننگ کو دیکھیں گے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنائے گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے مصائب آئے اور کون کون سی تکلیفیں آئیں، یہ تمام چیزیں آئے اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے اور کس طرح سے وہ ہجرت کر کے یہاں سے امن و امان میں رہنے لگے اور جینے لگے. یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاکہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین پیش کر دیے تھے تاکہ دعوت کا جو مرحلہ ہے، دعوت کی جو پیش کرنے کا انداز ہے اور اس کے جو انجام آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان راہوں سے آپ کو بھی گزرنا ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ساری چیزیں اور خبر دیتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم اور اسی طرح سے بنی مطلب بن عبد مناف کے 45 لوگوں کو جمع کرتے ہیں. 45 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے، ایک معبود کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعوت پیش کرتے تھے، اس سے پہلے ابو لہب آپ کے بولنے سے پہلے ٹپک پڑے اور کہا کہ اے محمد دیکھ لو، اے محمد دیکھ لو کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے چچیرے بھائی ہیں. کہا کہ اگر تم اپنی نادانی سے باز نہیں آئے، اگر تم اس نادانی سے نہیں رکے تو یاد رکھو کہ میں تمہارے خاندان کا پہلا شخص ہوں گا اور میں حق رکھوں گا کہ میں تم کو پکڑ لوں، میں تم پر حق رکھوں گا کہ پکڑ لوں. اور اسی طرح سے قریش کے تمام قبیلے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور عرب کے ہر ایک قبیلہ قریش کے ساتھ مدد کے لیے کھڑا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں سب سے برا انجام آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ابھی دعوت اسٹارٹ کیے گئے، ابھی دعوت شروع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے دھمکیاں آنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 45 لوگوں کو جمع کیے تھے وہاں پر کچھ نہیں بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوسرے دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اب دعوت شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یاد رکھو
کہ میں تمہارے لیے خصوصی طور پر نبی ہوں، رسول ہوں، اور تمام لوگوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا رسول ہوں، اور اس لیے یاد رکھو کہ ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو، اور تم اسی طرح سے اس دنیا سے چلے جاؤ گے جس طرح سے نیند میں سو جاتے ہو اور پھر اٹھتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر تمہارا ٹھکانہ اگر تم صحیح ہوا تو جنت، اور نہیں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہو گے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی دعوت کو سنے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی باتوں کو سن لی، آپ کی باتوں میں سچائی ہے، آپ کی باتوں کو میں مانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں تک ہوگا آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ ابو لہب نے کہا، ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا ایک چچا مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور دوسرے چچا آپ کی مخالفت کے لیے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے دشواریاں آئی اور پریشانیاں آئی۔ ابو لہب نے کہا کہ آپ انہیں یہیں پر روک لیجئے، یعنی اس دعوت کو یہیں روک دیجئے، ورنہ آگے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں اپنی جان جب تک باقی رہے گی ان کی مدد کرتے رہوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ مدد ملی اور یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارے چچا ابو طالب ہمارے ساتھ ہیں، اس دعوت میں ہمارے مددگار ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجتماعی طور پر دعوت دینے کی کوشش کی، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو کر کے تمام مکہ والوں کو مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یاد رکھیے گا کہ ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لوگ بہت عزت کرتے تھے، آپ کے چچا کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کا مقام بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی مدد اور حفاظت مل جانا یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کانفیڈنس کے ساتھ اور بھی اعتماد کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے کہا صباح، کہا کہ ہائے صبح، لوگوں کو ایک اعلان کرنے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو جب بلائیں تو قریش کے تمام قبیلے آئے اور مکہ کے سارے قبیلے جمع ہوئے، اور جو لوگ اپنے آپ میں آ نہ سکے تو اپنے قاصدوں کو اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے میسنجروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ معاملہ کیا ہے۔ جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک اعتماد والی بات کہی، کہا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ میں پہاڑ کی اس اونچائی پر ہوں اور تم ایک طرف ہو اور میں دوسری طرف کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے طرف کچھ شہسوار ہیں، کچھ لڑاکو ہیں جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کو سچا مانا ہے تو یقین کریں گے، آپ کو امین مانا ہے تو یقین کریں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں خطرناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس وقت ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد، تمہارے لیے ہلاکت ہو اے محمد۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تبت یدا ابی لہب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور خود ابو لہب ہلاکت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت اسٹارٹ کر دیے اور تمام مکہ کے لوگوں کو بلا کر کے دعوت دیے، اب اس کے بعد مشرکین مکہ اس کا ریئیکشن کیا کرتے ہیں ذرا دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلے طور پر ایک آیت کے ذریعے سے سورہ شورا کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے حکم دیا، اس کے بعد پورے مکہ میں یہ آواز گونج گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم ملتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرا حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے ان مشرکین سے بیزار ہو کر کے جو حکم مل رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جو باطل اور خرافات تھے سب کو بیان کیے، اور جو ان کی بتوں کی کمیاں تھیں، خرابیاں تھیں، جو بتوں کی کمزوریاں تھیں اور جو ان کی قیمت ہو سکتی تھی، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتوں کے بارے میں کہا تو مشرکین مکہ بلبلا اٹھے، اور وہ لوگ تمام کے تمام غصے ہو گئے، اور باطل کے اوپر جو پردہ چاک کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتوں کی حقیقت اور قیمت جو بتائے تھے، اس کے بعد پورے مکہ میں ایسی بجلی کا کڑکا تھے کہ جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس مشرکین مکہ آتے گئے اور کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیجئے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیجئے، یا تو پھر آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان سے بات کر لیں گے۔ لیکن آپ کے چچا نے ان کو سمجھا بجھا کر کے بھیج دیا، اب اس کے بعد حج کا موسم آ رہا تھا، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے مکہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، کعبہ کے لیے آئیں گے۔ تو یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ اتنے سارے لوگ آئیں گے، محمد دعوت پیش کریں گے، پورے مکہ میں اور پورے عرب میں محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل جائے گی۔ اس لیے اب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا لوگوں کو کیا سمجھایا جائے، لوگوں کو کیا کہا جائے ان کے بارے میں۔ ولید بن مغیرہ کے پاس سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے، کسی نے مشورہ دیا کہ شاعر کہہ دیجئے کہ یہ شاعر ہے، جو کچھ کہتا ہے یہ شاعر ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ یہ پاگل ہیں، پھر کسی نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ یہ مجنون ہے۔ اس طرح سے دیگر چیزوں کو پیش کیا، اور ایک شخص نے کہا کہ کہہ دیجئے گا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ مناسب ہے کہ انہیں جادوگر کہا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تمام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن روکنے کے لیے ابو لہب آپ کے پیچھے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعوت دیتے تھے، ابو لہب جا کر کے دوسری طرف ان کو سمجھانا شروع کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں بھڑکانا شروع کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی کوشش، اور ادھر ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے ان مشرکوں نے اور بھی طریقے اپنائے۔ ان میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہنسی مذاق سے اڑا دیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ قصہ اور کہانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، ایک نضر بن حارث ہیں، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح جو شام کے بادشاہ ہیں ان کے پاس جا کر کے قصے اور کہانیاں سنتے تھے، اور آ کر کے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہماری قصے اور کہانیاں بھی اسی طرح ہیں، اس لیے یہ بھی فیک اور جھوٹا ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر دعوتیں لوگوں میں پھیل رہی تھی، اور لوگ اسی طرح سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو روکنے کے لیے ایک اور صورت اپنائی گئی تھی جو عجیب و غریب تھی۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ میری معبودوں کی کچھ دنوں کے لیے عبادت کر لیجئے، اور ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، یعنی یہ اصول کے کچھ دو اور کچھ لو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یعنی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکتی نہیں ہے، اور رکنے والی کہاں تھی؟ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آگے کس طرح سے روکنے کی کوشش کی، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ان پر کیا ظلم و ستم ڈھائے، اور پھر اس طرح سے وہ تمام کے تمام لوگ کس طرح سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔